تو اخلاق پیدا کرنے کے لیے جو نظام عبادت تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب مارکیٹ پر قبضہ ان عالمی سرمایہ داروں کا ہے جن کی ایجنٹی کے تحت یہاں پوری مارکیٹیں سود خوری، نفع اندوزی اور انسانیت دشمنی کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہیں۔ آپ بتاؤ، آج سارا کاروبار ٹھپ پڑا ہے، تاجر کا بھی، کاشتکار کا بھی، اور تمام جتنے بھی پیداواری شعبے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کے سرمایہ داری بینک جو ہیں وہ ٹریلین روپیز کے کیا ہے پرافٹ کما رہے ہیں جی۔ ایک اسلامی بینک کا پچھلے دنوں آپ نے اشتہار پڑھا ہے، 142% پرافٹ اس نے پچھلے سال میں کمایا ہے۔ ذرا کسی تاجر کا کاروبار سے پوچھو، کسی کام کرنے والے محنت مزدوری سے کرو، اس کے پرافٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ظلم کا نظام نہیں ہے، نام اسلامی بینک ہو یا نام غیر اسلامی بینک ہو، جس ملک کے اندر جو غیر کاروباری ادارے ہیں وہ تو کروڑوں کا منافع کمائیں، اور ایک محنت کش، ایک مزدور، ایک کسان، ایک روزمرہ کا دہاڑی دار جو ہے وہ اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، اس کی ضروریات پوری نہ ہو، تو یہ کون سا دین ہے؟ نظام عبادت تو تقاضا کرتا ہے کہ ان مسکینوں کی ضرورت پوری کی جائے جو اس سوسائٹی میں موجود ہیں۔ ہم سب ایک سورت پڑھتے ہیں، قرآن نے کہا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کیا تو نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو انصاف کا منکر ہے؟ کون ہے وہ آدمی جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو دھکے دیتا ہے، اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا، لیکن نمازی ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو غریبوں کی غربت کا لحاظ نہیں رکھتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے۔ ویل للمصلین، وہ جو اپنی نمازوں کو دکھاوے کی پڑھتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور اگلا جملہ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ ایک معمولی سی کسی کو استعمال کرنے کی چیز دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اتنے بخیل ہیں۔ ایسے بخیل نمازیوں پر، ایسے دکھاوے والے نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی ہلاکت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل، جہنم میں ایک وادی ہے جس میں جب انسان گرے گا تو گرتا ہی جائے گا، گرتا ہی جائے گا۔ تو ان نمازیوں کے لیے نا جو رسم کی نماز پڑھ رہے ہیں، جس نماز نے ان کے اندر غربت کا احساس پیدا نہیں کیا، سوسائٹی میں عدل و انصاف کی ذمہ داری نہیں نبھائی، سوسائٹی کے لیے کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم نہیں کیے۔ تو آج بڑا ہماری سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ عدل، انصاف، ضروریات اور عبادات کا جو مجموعی نظام انسانیت کی ترقی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ہم اس سے کوسوں دور ہو گئے۔ آج ہمیں ضرورت ہے نظریہ بنانے کی، سوچ بنانے کی، اپنا بیانیہ متعین کرنے کی، اپنی تعلیم کا ہدف بنانے کی، کہ جو پیغام سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رحمت للعالمین ہمیں دیا تھا، اس پیغام کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی سوسائٹی میں اجتماعی طور پر کردار ادا کرنے کے لیے ان ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں۔ سماج میں عدل و انصاف کے قیام کی جدوجہد یہ دین کا وہ فریضہ ہے جو تمام انبیاء نے، تمام صحابہ نے، تمام اولیاء اللہ نے، تمام علماء ربانیین نے دیا۔ آج خواجہ معین الدین اجمیری کو خواجہ غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک ہندو، ایک سکھ، ایک مسلمان غریب بھی حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار پہ پہنچتا ہے، کیوں؟ کہ نام ہی غریب نواز ہے۔ انہوں نے اس خطے کے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ہر انسان کی غربت کو دور کرنے کا کام کیا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں ملفوظات میں لکھا ہے فوائد الفواد میں کہ ایک دفعہ خانقاہ نظام الدین کے قریب کسی بستی میں آگ لگ گئی تو حضرت دوپہر کو اس پورا دن اپنی خانقاہ کی چھت پر کھڑے رہے اور اپنے تمام مریدوں کو حکم دیا کہ خانقاہ میں، لنگر میں جو آٹا ہے، جو سامان ہے، جو پیسے ہیں اٹھاؤ، اور جتنے بھی وہاں اس جلنے کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں ان تمام میں تقسیم۔ ایک بھی دھیلا اپنی خانقاہ میں نہیں رکھا۔ یہ لوگ تھے۔ داتا گنج بخش کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، داتا گنج بخش محمود غزنوی کے لشکر کا جھنڈا اٹھا کر لاہور شہر میں داخل ہوئے تھے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، ظلم کے ہندوانہ نظام کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ اور داتا گنج بخش کس لیے ہے؟ کہ غربت نوازی، غریبوں کی ضروریات اور ان کو گنج بخشنے کی ذمہ داریاں ادا کی، تو داتا گنج بخش نے کہا جاتا ہے نا۔ تو اولیاء اللہ کی تعلیم کا بنیادی ہدف
انسانیت کے مسائل حل کرنا ہے، نہ کہ انسانیت کے مسائل پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ اب داتا صاحب سے عقیدت ہے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سے عقیدت ہے، بابا فرید سے عقیدت ہے، لیکن ان کا مشن چھوڑ کر ہم انگریزوں کا نظام چلا رہے ہیں، ان عیسائیوں کا، ان بدبختوں کا جنہوں نے 200 سال ہمیں غلام کیے رکھا۔ ہمیں تو اپنی دھرتی کے ان اولیاء اللہ کا نظام بنانا ہے، ہمیں تو دین کے اس نظام کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرنی ہے، ان عبادات کے نظام کو بنانا ہے جو ہمارے اخلاق کو سنواریں، ہماری اجتماعیت کو درست کریں، ہماری سوسائٹی کو درست کریں، ہمیں عزت دیں، ہمیں افتخار دیں، اور دنیا میں عزت حاصل کرنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی، دنیا میں بھی حسنہ، دنیا میں بھی جنت عطا کر، دنیا کو جنت بنا، اعلیٰ اخلاق سے جنت بنتی ہے، اعلیٰ نظام سے جنت بنتی ہے، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ جنت ہے کہ جنت عطا فرما۔ تو دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت، دنیا کا حسنہ اور آخرت کا حسنہ تبھی ہوتا ہے جب ہماری عبادات درست نظریے کے ساتھ ہوں، ہمارا عدل و انصاف کا نظام ہو، دنیا بھی جنت بنتی ہے اور آخرت بھی جنت بنتی ہے۔ ان دونوں کاموں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں عبادات بھی سر انجام دینی چاہیے، اور اپنے سماج میں عدل و انصاف کے قیام کی جدوجہد کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہوں گے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔